بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد طاہر، کامرس ڈپارٹمنٹ اکنامکس کا آج ہمارا نیا چیپٹر سٹارٹ ہے جس کا نام ہے زر یعنی کہ منی۔ اس کا جو آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ بارٹر سسٹم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی زر جو ہے منی وہ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی تاریخ سے ظاہر ہے کہ ابتدا میں انسان جنگلوں اور غاروں میں رہتا تھا، یعنی کہ شروع کے اندر جو انسان تھے اس دنیا میں وہ سارے کے سارے جنگلوں یا غاروں کے اندر وہ رہائش پذیر تھے، اور ان کی جو خوراک تھی وہ جنگلی جانوروں کا گوشت اور جو جنگل کے اندر جو سبزیاں یا جو پھل وغیرہ ہوتے تھے ان کو کھا کر وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے وہ بڑے بڑے درختوں کے جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں ان کو وہ یوز کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ زر جو تھا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس وقت پیسے کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ کھال اور درختوں کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے۔ تو اس وقت لوگوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اور لوگوں کی جو ضروریات تھی وہ بھی لیمیٹڈ تھی، بہت محدود نوعیت کی ان کی ضروریات تھیں، یعنی کہ جو بھی ان کی ضروریات تھیں وہ جنگل سے ہی پوری ہو جاتی تھی، یعنی کہ کھانا پینا بھی اور جسم کو ڈھانپنا بھی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر لوگوں کی جو ضروریات زندگی تھی وہ بھی بڑھنے لگی، اور جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے پھر زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے ان کے وہ بھی کیا ہوا کہ چینج ہوتے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ جی انسان جو ہے وہ جنگلوں سے باہر نکلا، غاروں سے نکلا، وہ قصبوں اور شہروں کی طرف انہوں نے رخ کر لیا، پھر وہ قبیلوں کی صورت میں وہ رہائش پذیر ہونے لگے۔ پھر کیا ہوا جی، جب انسانوں نے جنگلوں اور غاروں سے نکل کر قصبوں اور شہروں کی طرف جو رخ کیا اور ان کی جو ضروریات زندگی تھی وہ بسر کرنا انہوں نے جب شروع کی، تو وہاں کے جو ضروریات زندگی تھی ان کو پورا کرنے کے لیے جو لوگوں کو کافی ساری مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، کیونکہ شہروں کے اندر یا قصبوں میں رہنے کے لیے ان کو چھت کی ضرورت تھی، پھر جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت تھی، بھوک کو مٹانے کے لیے خوراک کی ضرورت تھی، اور ایشیا کے حصول کے لیے ایسے دوسرے لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ پھر چونکہ انسانی تمدن کے اولین دور میں نہ تو زر موجود تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز یا شے دستیاب تھی جو کہ ایشیا کے لین دین میں سب کو قابل قبول ہو اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کے اشیاء خدمات سے خدمات اس شے کے بدلے حاصل کر لے کے، چنانچہ مختلف وقتوں میں مختلف اشیاء کو بطور زر استعمال کیا گیا، یعنی کہ جو چیزیں لوگوں کے پاس موجود ہوتی تھی ان کو ہی انہوں نے بطور زر جو ہے وہ استعمال کیا۔ اس کے بعد جس میں جو زر وہ یوز کرتے تھے، جانوروں کی کھالیں تھیں، جانور تھے، تیل غلہ، سیپ، پتھر، کوڑیاں اور مختلف دھاتیں قابل ذکر تھیں، لیکن ان سب میں کوئی نہ کوئی نقص جو ہے وہ پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ ایشیا اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت حاصل نہ کر سکی۔ دور حاضر کی انسان کی معیشت کے حوالے سے سب سے بڑی ایجاد زر ہے۔ زر کی ایجاد سے ایشیا کے تبادلہ کرنے میں انسان کو جن مشکلات یا پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان پر نہ صرف قابو پا لیا گیا بلکہ معاشی نظام کو نکھارنے اور ترقی دینے پر بھی جو زر نے اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے زر آج ہر معیشت کے لیے ناگزیر ہے اور اس کے بغیر کوئی معیشت اپنے معاشی جو فرائض ہیں وہ سر انجام نہیں دے سکتی۔ اور اس چیپٹر کے اندر جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں
وہ پہلے نمبر پہ ہے براہ راست تبادلہ کا نظام، یعنی کہ زر جب موجود نہیں تھا اس وقت جو ایشیا کا تبادلہ خیال آپس میں لوگ کرتے تھے، ان کے اندر جو مشکلات ہوتی تھیں وہ کون کون سی تھیں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ پھر زر کا ارتقاء تھا، زر کی ڈیفینیشن ہے، زر کے فرائض ہے، اس کے بعد زر کی اقسام ہے، زر کی جو طلب ہے اور اس کی رصد ہے، اس کی قدر پر مطلب یہ چیپٹر ہے۔ تو آج ہم نے جو پہلے دو ٹاپک ہیں وہ ڈسکس کرنے، براہ راست تبادلہ کا نظام اور زر کا جو ارتقاء ہے، یہ دو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی، نمبر 1 پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے براہ راست تبادلہ کا نظام، بارٹر سسٹم جو ہوتا تھا، یعنی کہ ایشیا کے بدلے ایشیا دے کے لوگ اپنی ضروریات جو تھی وہ پوری کرتے تھے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ انسان کا ابتدائی معاشی دور سادہ مگر پسماندگی کا شکار تھا، یعنی کہ جو انسان کا ابتدائی پہلا دور تھا وہ نہایت ہی سادہ تھا، لیکن اس کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لوگوں کی ضروریات محدود تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انسان مذہب اور باشعور ہوتا چلا گیا، یعنی کہ لوگوں کی ضروریات بھی کم تھیں اور ان کے پاس جو مطلب وسائل تھے، جو سورسز تھے، وہ بھی بہت ہی کم تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان کو شعور آنا شروع ہو گیا تو ان کی جو مطلب زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی چینج ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس نے بامقصد اور صاف ستھری جو زندگی گزارنے کے لیے لامحدود ضروریات کو تکمیل کے لیے مختلف شعبے بطور پیشہ اختیار کر لیے، یعنی کہ جیسے صاف ستھری زندگی گزارنا چاہی انسانوں نے، تو ان کو پھر ضروریات زندگی تھی ان کو پورا کرنے کے لیے مطلب ڈفرینٹ شعبوں کے اندر انسانوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دوسروں پر انحصار کی ضرورت کو ترویج دینا شروع کر دیا، یعنی اپنی ضروریات کی تسکین کے لیے دیگر کاروباری شعبوں سے اپنی اشیاء کا تبادلہ شروع کر دیا۔ سمپل سی بات ہے کہ جب انسان نے کاروباری اداروں کے اندر مطلب جو پیشے جو تھے وہ اختیار کیے کہ جو ان کی اپنے پاس جو اشیاء خدمات تھی، جو بھی اشیاء تھی، وہ انہوں نے جو کاروباری شعبے تھے وہاں پہ جا کے جو ایکسچینج کرنا، اشیاء کا تبادلہ شروع کر دیا۔ مثال ایک بتائی گئی ہے کہ ایک کاشتکار کے پاس اپنی زرعی اجناس کے بدلے ضرورت کی اشیاء مثلا جوتے، کپڑے، بھیڑ بکریاں، تیر کمان، کھال وغیرہ دوسرے شعبوں سے متعلق لوگوں سے حاصل کر لیتا تھا، یعنی کہ جو ایک کسان ہے وہ اپنی جو زرعی اجناس تھا، جو ان کے پاس جو بھی زرعی چیزیں تھیں، گندم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تیل ہو سکتا ہے، مطلب اس میں جو بھی زرعی چیزیں وہ مطلب پیدا کرتے تھے، وہ مطلب کسی بھی کاروباری شعبے میں وہ دے کے ان کے بدلے میں وہ اپنی ضروریات زندگی کی جو وہ چیزیں تھیں وہ لے آتے تھے، یہ جوتے، کپڑے، بھیڑ بکریاں، اپنی خوراک جو بھی۔ علم معاشیات میں انسانی لین دین کے اس عمل کو تبادلہ اشیاء کے نظام کار کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ معاشیات کے جو سائنسدان ہیں، جو علم معاشیات کہتا ہے، اس نے انسانی زندگی کے اس لین دین کو، اشیاء کے تبادلہ خیال کو تبادلہ اشیاء کا نظام کا جو ہے وہ بارٹر سسٹم کا نام دیا ہے۔ شروع میں انسان کے پاس زر یا بطور زر استعمال میں آنے والی کوئی ایسی شے موجود نہ تھی جس کے بدلے اشیاء حاصل کی جا سکے، اس لیے اشیاء کے بدلے اشیاء کے تبادلے کے نظام کو فروغ دیا گیا، یعنی کہ جب ابتدا کے اندر انسانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس وجہ سے پھر انہوں نے اشیاء کے بدلے اشیاء کو ایکسچینج کرنے کا جو نظام تھا وہ بارٹر سسٹم، اس کو فروغ دیا۔ پروفیسر سٹینلے کے مطابق جو براہ راست تبادلہ نظام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بتائی گئی ہے کہ جس میں کوئی شے قبولیت عامہ کی حیثیت نہ رکھتی ہو اور ایشیا کا ایشیا سے تبادلہ ہو جاتا ہو، اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ براہ راست تبادلہ کا نظام۔
یعنی کہ براہ راست تبادلہ نظام کے اندر کوئی بھی ایسی چیز، کوئی ایسی شے جس کو قبولیت عامہ کا جو ہے وہ نام نہیں دیا گیا، وہ حیثیت نہیں رکھتی قبولیت، جیسے آج کل زر قبولیت رکھتا ہے ہر چیز میں، تو اس وقت کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو قبولیت عامہ کی حیثیت ملی ہو، اس وجہ سے ایشیا کے بدلے میں ایشیا کا تبادلہ کیا جاتا ہو، اس کو براہ راست تبادلہ کا نظام بولا گیا۔ لہٰذا سادہ الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن پھر بتائی گئی ہے کہ براہ راست تبادلہ کے تحت ایشیا کا تبادلہ براہ راست ایشیا کے ساتھ کیا جاتا ہے اور زر کا کوئی استعمال نہیں کیا جاتا ہو، اس کو براہ راست تبادلہ کا نظام بولا گیا۔ براہ راست تبادلہ کے تحت ایشیا کے لین دین کا یہ طریقہ ہزاروں سال تک رائج رہا، یعنی کہ یہ جو بارٹر سسٹم ہے ایشیا کے بدلے میں ایشیا تبدیل ہوتی رہی، یہ کئی ہزار سال تک جو ہے وہ یہ طریقہ عام تھا، جب تک زر جو ہے وہ پیسہ جو تھا وہ نہیں موجود تھا۔ آج بھی ترقی پذیر کے جو ممالک ہیں، کئی پسماندہ قصبوں اور دیہاتوں کے لوگ جو ہے اس نظام کے تحت ایشیا کا تبادلہ کر کے اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے نا وہ پورا کر رہے ہیں۔ تبادلہ کے اس نظام میں معاشی نظام کے پھیلاؤ کی وجہ سے کئی مشکلات درپیش آئیں، جن کے باعث براہ راست تبادلہ کا نظام اپنی اہمیت کھو بیٹھا اور زوال پذیر ہو کر بالآخر ختم ہو گیا۔ اب جو مشکلات تھیں براہ راست تبادلہ کے نظام کے اندر، اس کو ڈسکس کیا گیا، وہ دیکھتے ہیں جی کون سی مشکلات ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا فقدان۔ ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا جو فقدان ہے براہ راست تبادلہ کے نظام کی سب سے بڑی خامی یہ ہے، کیونکہ اس نظام کے تحت ہر ضرورت مند کو ایسا شخص تلاش کرنا پڑتا تھا جو اس کی شے کے عوض وہ اپنی شے دینے پہ تیار ہو، یعنی کہ ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا فقدان۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بندے کو سپوز ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ گندم ہے، تو اس کو اب چاول کی ضرورت ہے، تو پہلے تو اس آدمی کو چاولوں والا بندہ جو ہے وہ دوسرا آدمی ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ ڈھونڈ لیتا تھا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ آدمی جو ہے اس کو گندم کی ضرورت نہ ہو اور وہ اپنے چاول اس بندے کو نہیں دیتا۔ تو یہ دو طرفہ مطابقت کا فقدان جو تھا یہ بہت بڑی خامی تھی۔ یہاں پہ بھی وہی بتایا گیا کہ اگر الف شخص کے پاس گندم ہے اور وہ گندم کے عوض کپڑا حاصل کرنا چاہتا ہو تو الف شخص ایسا آدمی تلاش کر لے جس کے پاس کپڑا بھی ہو اور وہ اسے گندم کے عوض دینے پر تیار بھی ہو۔ دو کنڈیشنز ہیں اس میں کہ نمبر 1 پہ کہ الف شخص کے پاس گندم ہے تو اس کو اگر کپڑا چاہیے تو گندم والے آدمی کو پہلے نمبر پہ کہ وہ شخص تلاش کرنا پڑتا تھا جس کے پاس کپڑا ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ بات آتی ہے کہ وہ تیار بھی ہو کہ وہ گندم والے آدمی کو گندم کے بدلے کپڑا دے۔ تو یہ بہت بڑی خامی تھی۔ پھر بتایا گیا جی الف شخص کو ایسا آدمی تلاش کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ الف شخص کو ایسا آدمی تو مل جائے، یعنی کہ گندم والے آدمی کو وہ شخص مل تو جائے کپڑے والا، لیکن جس کے پاس کپڑا موجود ہو، لیکن وہ گندم کے عوض دینے کو تیار نہ ہو، یا پھر ایسا آدمی مل جائے جس کو گندم کی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس کپڑا نہ ہو اور شے موجود ہو۔ تو یہ لہٰذا تبادلے کی دو طرفہ مطابقت جو تھی بہت مشکل تھی، اس لیے افراد کے لیے ضروریات کی دو طرفہ جو مطابقت کا نہ ہونا اس نظام کی ناکامی کا جو باعث بنا۔ اس کے بعد جی مشترک پیمانہ قدر کا فقدان، لیک آف کامن میئرز آف ویلیو۔ مشترک یعنی کہ دو لوگ آپس میں ایشیا کا تبادلہ کر رہے ہیں، دونوں کی ویلیو کی جو قیمت ہے، جو مالیت ہے،
آیا وہ سیم ہے یا نہیں. تو عموماً دونوں چیزوں کی اس وقت جو ویلیو تھی وہ سیم نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی، نہ کوئی ایسا پیمانہ تھا جس سے دو چیزوں کی جو ویلیو لگائی جا سکے. اس وجہ سے یہ جو بڑا فیکٹر تھا، یہ جو بڑی ناکامی کی وجہ تھی، مشترک پیمانہ قدر کا فقدان. براہ راست تبادلہ کے نظام میں ایشیا کی نسبتی مالیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا جس سے یہ تعین ہو سکے کہ کسی شے کے بدلے دوسری شے کی کتنی مقدار حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی کہ گندم کے بدلے اگر آپ مطلب چاول وصول کرتے ہیں اس وقت، تو اس وقت گندم کی ویلیو کیا ہے اور چاولوں کی ویلیو کیا ہے، ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں تھا. یہ بھی براہ راست جو تبادلہ کا نظام تھا اس کی ناکامی کیجیے جو بہت بڑی وجوہات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے ایشیا کی عدم تقسیم پذیری. اب اس میں بتایا گیا ہے جی براہ راست کے نظام میں بہت سی ایشیا مثلاً گائے، بکری، کرسی وغیرہ کی تقسیم پذیری ناممکن تھی. یعنی کہ ایشیا کا جو تبادلہ خیال آپس میں ہوتا تھا، ایشیا کے بدلے ایشیا لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے، تو ان کے اندر ایسی چیزیں بھی موجود تھیں جن کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے ضروریات کی دوسری ایشیا مختلف افراد سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس تیر کمان تھا اور وہ اس کے بدلے گندم، چاول یا دودھ حاصل کرنا چاہتا تھا، تو وہ ان ایشیا کو حاصل کرنے کے لیے تیر کمان کو تقسیم نہیں کر سکتا تھا. بسا اوقات براہ راست تبادلہ میں ایک اور وقت میں پیش آتی تھی جس میں ضرورت مند کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے زائد قدر و مالیت کی شے قربان کرنا پڑتی تھی. مطلب یہ کہ ایک آدمی کی ضرورت صرف ایک جوتے کی ہے، اور اس جوتے کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے آدمی کو اسے بعض دفعہ کوئی بکری یا کوئی گائے، کوئی مہنگی چیز دینی پڑتی تھی، تب جا کے وہ جوتا حاصل کر سکتا تھا، یا وہ پھر اپنی خواہش کو مٹا دیتا تھا. یعنی کہ اب گائے کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے جو ایشیا کی عدم تقسیم پذیری تھی، اس کے اندر جو براہ راست تبادلہ کا نظام تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی اس کے ناکام ہونے کی. اس کے بعد ہی ذخیرہ قدر کا فقدان. براہ راست تبادلہ کے نظام میں لوگوں کے پاس جو دولت ہوتی تھی اس وقت گائے، بھینس، بکریوں، اور مثلا ایشیا کے اندر جو تھیں وہ پھل، سبزیاں، دودھ، مچھلی وغیرہ کی جو صورت میں ان کا جو ذخیرہ ہوتا تھا، یہ جو دولت ہوتی تھی، یہ چیزیں اس وقت ہوتی تھی. ان اشیاء کی قدر کو ذخیرہ کرنے کے لیے بہت سی دشواریاں درپیش آتی تھی، لیکن گائے، بھینس، بکریوں کی دیکھ بھال اور نگاشت پر کثیر اخراجات اور وسیع جگہ درکار ہونے کے باعث مالک کا کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا، جبکہ گل سڑ جانے والی اشیاء، پھل، مچھلی، سبزیاں وغیرہ کو بھی لمبی مدت کے لیے آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے. تو ذخیرہ کا جو قدر کا جو فقدان تھا، یہ بھی جو تبادلہ خیال کا جو نظام تھا اس کی ناکامی کی یہ بھی بہت ایک بڑی وجہ ہے کہ اس وقت جو لوگوں کی دولت ہوتی تھی وہ یہی چیزیں تھیں کہ یعنی کہ اس کی گائے، ان کی بکریاں، ان کی جناب پھل جو ان کے پاس تھے، جو سبزیاں تھیں، تو ان چیزوں کو آپ زیادہ دیر تک نہ تو سٹور کر سکتے تھے، نہ ان کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے. اگر کرتے بھی تھے تو ان کے لیے کافی سارا جو ان کے مالک تھے، جو اونر تھے، ان کا نقصان ہوتا تھا. اس وجہ سے یہ جو ایک فیکٹر ہے، یہ بھی ناکامی کا جو ہے وہ بہت بڑا سبب تھا. 5 نمبر پہ ہے جی دولت کی نقل مکانی. اب ان کے پاس اس وقت جو اثاثے ہوتے تھے، ابتدا کے اندر جو انسان تھے ان کے پاس جو بھی اثاثے تھے، ان اثاثوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو نقل مکانی ہوتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جب آپ ان لوگوں کو شفٹ کرتے تھے تو ان میں بہت ساری مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بہت سارا نقصان ہو جاتا تھا. اس وجہ سے یہ جو نقل مکانی کا جو فیکٹر ہے، یہ بھی تبادلہ کا نظام کا جو ناکامی کا جو سبب تھا، وہ ایک فیکٹر اس میں یہ بھی ہے، اور لوگوں کو اس وجہ سے مطلب وہ ناکام ہوا. اس کے بعد 6 نمبر پہ کہ مستقبل کی ادائیگیوں میں
وقت، یعنی کہ جو فیوچر کے اندر لوگوں نے دوسروں کو ان کی ادائیگیاں قرضہ دینا ہوتا تھا، اس کے اندر کیا مطلب فیکٹر ایک یہ بھی ان کی ناکامی کا ہے۔ براہ راست تبادلہ کے زمانے میں مستقبل کی ادائیگیاں چکانے کے سلسلے میں کئی مشکلات، یعنی کہ مشکلات ادائیگیاں دینے میں بھی اس وقت آتی تھی، کیونکہ براہ راست تبادلہ کے دور میں زر تو موجود نہ تھا، اس لیے لوگ ادھار ایشیا کی شکل میں حاصل کرتے تھے اور ایشیا کی شکل میں ہی واپس کرتے تھے۔ اس صورت میں یہ مشکل پیش آتی تھی کہ اگر کسی شخص نے قرض دار کو قحط سالی کے زمانے میں ایک بوری گندم ادھار دی ہو اور اسی گندم کی فروانی کے زمانے میں گندم کے پہلے جتنی ہی مقدار واپس ملتی ہو، تو ایسے میں ادھار لین دین کے سلسلے میں دونوں فریقوں کے درمیان کئی قسم کی رنجشیں پیدا ہو جاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گندم کی جب گندم ادھار دی تھی، اس وقت گندم کی جو ویلیو تھی وہ اور تھی، جو گندم کی جو قدر تھی وہ اور تھی، لیکن جب وہ واپس لے رہا ہے تو اس وقت اس کی قدر اور ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ چیزوں کے اندر مطلب مسائل پیش آتا تھا ادائیگیوں کے اندر، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا فیکٹر تھا زر مبادلہ کا نظام جو تھا۔ 7 نمبر پہ ہے جی حکومتی وصولیوں کے حصول میں فقر۔ جو لوگوں سے حکومت نے ٹیکسز کے طور پہ کلیکشن کرنی ہوتی تھی، اس کے اندر بھی کافی ساری مشکل آتی تھی۔ براہ راست تبادلہ کے زمانہ میں ایک اور مشکل یہ تھی کہ حکومت نے اپنے واجبات و اخراجات کی عدم موجودگی کے باعث کسی جنس یا شے کی صورت میں وصول اور خرچ کرتی تھی۔ چونکہ حکومت وصولیاں جو تھی وہ ایشیا کے اندر وصول کرتی تھی، گائے، بھینس، بکری، گندم، پھل، سبزیاں وغیرہ کی صورت میں وصول کرتی ہے، اس لیے ان ایشیا کو جو ذخیرہ کرنا تھا وہ بڑا مشکل کام تھا۔ سبزیاں، پھل وغیرہ گل سڑ جاتے تھے اور اس طرح حکومت کو کافی سارا جو تھا وہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ دوسری طرف حکومت کو اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے مختلف لوگوں کی ادائیگیاں کرنا پڑتی تھی، جو ایشیا کی شکل میں ہونے کے باعث دو طرفہ مطابقت کا نہ ہونا، عدم تقسیم پذیری، ذخیرہ قدر کا نہ ہونا وغیرہ جیسی مشکلات کے باعث حکومت کے لیے کئی قسم کے مسائل کو جنم دیتی تھی، جس کی وجہ سے یہ نظام جو تھا وہ بری طرح متاثر ہو کر اپنی قدر جو تھا وہ کھو بیٹھا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زر کا ارتقا، ایویلیشن آف منی۔ براہ راست تبادلہ کے نظام کی خامیوں نے انسان کو ایسا آلہ تبادلہ تلاش کرنے پر مجبور کر دیا جو متقذرہ بالا مشکلات پر قابو پا سکے، یعنی کہ جو براہ راست تبادلہ کا نظام تھا ان کی جو خامیاں تھیں، جو ایشوز تھے، ان کی وجہ سے انسان کو کوئی ایسا آلہ تلاش کرنے پر مجبور کر دیا کہ جو ان مشکلات پر قابو پا سکے اور لوگ اپنی ضروریات کو ایشیا کا لین دین بآسانی کر سکے۔ چنانچہ سب کو قابل قبول آلہ تبادلہ کی تلاش کے مختلف مراحل پر انسان نے مخصوص ایشیا کو بطور زر استعمال کیا، یعنی کہ جب وہ مشکلات سامنے آئیں اس کے بعد انسانوں نے جو اپنی ہی ان کے پاس گوڈز تھیں، جو ایشیاں تھیں، ان میں سے چند ایک چیزوں کو انہوں نے بطور زر استعمال کرنا شروع کر دیا، جو اپنے اپنے دور کے نظام کی تہذیبی، معاشی اور صنعتی ترقی کی عکاسی کرتے تھے۔ زر کے ارتقاء کے سلسلے میں استعمال ہونے والی ایشیا کے بسلسلہ ادوار کوئی قطعی تقسیم بندی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کسی ایک ہی دور میں بیک وقت ایک سے زیادہ قسم کے زر استعمال ہوتے رہے ہیں، لہذا ارتقائی نقطہ نظر سے زر کی اقسام کی وضاحت جو ہے وہ درج ذیل طریقوں کے تحت کی جا سکتی ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے جی کموڈٹی آف منی، یعنی کہ اشیائی زر یا اجناسی زر۔ چونکہ انسانی تمدن کے اولین دور میں نہ تو زر موجود تھا اور نہ ہی کوئی ایسی شے دستیاب تھی جو کہ ایشیا کے لین دین میں سب کو قابل قبول ہو،
اور لوگ اپنی ضروریات کی اشیاء اس شے کے بدلے حاصل کر سکیں۔ چنانچہ مختلف وقتوں میں مختلف اشیاء کو بطور زر آزمایا گیا، جن میں جانور، کھالیں، تیل، غلہ، سیب، پتھر، کوڑیاں، تمباکو، زیتون کا تیل، تانبا، لوہا، چاندی، سونا اور ہیرے قابل ذکر ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ ساری دھاتوں یا ساری اشیاء کے نام ہیں جو پہلے وقتوں میں بطور زر استعمال ہوئی۔ اشیاء زر آج سے تقریباً 2000 سال قبل تک لوگوں کے صرفی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ جو ایشیائی زر تھا وہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے لوگ صرف اس مقصد کے لیے یوز کرتے رہے کہ وہ ان کو خرچ کر سکیں، صرفی مقاصد کے لیے۔ جنہی علاقے کی جغرافیائی، موسمی، تہذیبی اور معاشی حالات کے مطابق افراد جو تھے وہ استعمال کرتے رہے، لیکن زر کی ان اقسام میں کوئی نہ کوئی نقص موجود تھا جس کی وجہ سے یہ مستقل آلہ تبادلہ کی حیثیت سے استعمال نہ ہو سکے۔ مثلاً گائے، بھینس، بکری وغیرہ ناقابل تقسیم ہوتے تھے۔ ضیاء پذیر اشیاء کا پھل، سبزیاں وغیرہ ذخیرہ کرنا مشکل تھا، اور کئی اشیاء کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے نقل پذیری نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ان حالات میں انسان نے اچھے زر کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد اور تلاش جاری رکھی، اور ایشیا زر کو خیر آباد کہہ کر دھاتوں مثلاً سونا، چاندی وغیرہ کو بطور زر استعمال کرنے۔ اب سٹارٹ میں یہ تھا کہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو وہ بطور زر استعمال کر سکتا ہو، لیکن ایشیا کا تبادلہ ایشیا کے بدلے وہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو نقصان ہوتا تھا، کافی سارے جو ایشیا کا جو یہ نظام تھا، ایشیا کے بدلے ایشیا کو تبدیل کرنا، اس کے اندر جو ناکامی ہوئی، جو ان کے فیکٹر تھے، جو وجوہات تھیں، وہ کافی ساری انسانوں نے جب دیکھی، اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ چند ایک مخصوص اشیاء تھی جن کو بطور زر انہوں نے استعمال کیا۔ اس کے باعث پھر انہوں نے جو نتیجہ نکالا کہ جو چیزیں جو پھل تھی مطلب وہ ختم ہو جاتے تھے، گل سڑ جاتے تھے، تو وہ بھی بطور زر جو تھا وہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ جانور تھے وہ تقسیم نہیں ہو سکتے تھے، ان کی نقل مکانی نہیں ہو سکتی تھی، اس میں کافی ساری دشواریاں تھیں، تو وہ بھی بطور زر استعمال نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے مزید تلاش جو ہے وہ جاری رکھی اور ان چیزوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ پھر انسان جو تھے وہ دھاتوں کو بطور زر انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ہے جی دھاتی زر۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیسے جو ہے وہ پیسوں تک پہنچے ہیں۔ دھاتی زر بطور زر قیمتی دھاتوں مثلاً سونا، چاندی وغیرہ کا استعمال قبل از مسیح کے دور سے شروع ہو کر 19ویں صدی کے آخر تک رائج رہا۔ یعنی کہ 19ویں صدی جب اس کا اختتام ہوا، اس وقت تک جو تھا وہ دھاتوں کا زر استعمال جو ہے وہ زر کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ 19ویں صدی کے اختتام پر انسانی تہذیب کے فروغ کے ساتھ ہی کاروباری سرگرمیاں غلہ بانی، کاشتکاری کے دور سے نکل کر زرعی صنعتی تجارت کے دور میں داخل ہو گئیں۔ یعنی کہ جو لوگ تھے وہ انہوں نے کاروبار کو پھر جو ہے وہ مطلب انہوں نے ترجیح دی، انہوں نے کاروباری سرگرمیاں جو تھی ایکٹیویٹیز دی، وہ کاروباری کام کرنے شروع کر دیے۔ تو لوگ کاشتکاری جو تھی وہ ان سے نکل کر جو انہوں نے زرعی جو تھی وہ زرعی اور صنعتی جو تجارت تھی اس کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ تاجروں کو خام مال کی خرید و فروخت کے لیے دور دراز کے علاقوں میں اپنی ادائیگیاں چکانے کے لیے ایسے آلہ تبادلہ کی ضرورت تھی جو مالیت میں زیادہ اور وزن میں کم ہو۔ جو لوگ مطلب جو اس وقت کے تاجر تھے وہ ادھار چیزیں خرید کے لے آتے تھے، اس کے بدلے میں جب انہوں نے اس کی ادائیگی کرنی ہوتی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو چیز ہے، ہماری جو شے ہے، جو اشیاء ہے، اس کا وزن کم ہو لیکن اس کی جو مالیت ہے وہ زیادہ رکھتی، اس کی مالیت زیادہ ہو۔ چنانچہ 19ویں صدی کے آخر میں ایشیا کو
जगह सोने चांदी के सिक्कों को आला तबादला के तौर पर इस्तेमाल किया। 19वीं सदी के आखिर में बात बताई जा रही है कि जिस सोने चांदी को जो है ना वो ज़र के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये धाती सिक्के बिला रोक टोक एशिया के लेन देन में इस्तेमाल होते रहे, लेकिन इन सब में कुछ नकाइस पाए जाते थे। मसलन सोने चांदी के सिक्कों पर मतलब मैल जो थी वो जम जाती थी, वो खराब हो जाते थे, जिससे इनकी शक्ल धुंधला जाती थी। इन सिक्कों में खोट शामिल कर दी जाती थी, जिसकी वजह से जाली और खरे सिक्कों में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। कीमती धातों की रसद महदूद होती रही थी, इसलिए तिजारत के तोसी के साथ साथ मियारी सिक्कों की मिकदार में मतलूबा शरह में इजाफा नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा धाती सिक्कों को बड़ी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान काम ना था। अब धाती ज़र के बाद आ गया है जी आपके पास कागजी ज़र। कागजी ज़र क्या है? पेपर मनी। चूंकि धाती सिक्के वजनदार होने के बायस इनको बड़ी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इसलिए धाती सिक्कों की जगह कागजी ज़र ने ले ली। अब पहले धाती सिक्के थे, जब वो मुंतकिल नहीं हुए उनके अंदर भी काफ़ी सारी मुश्किलात आई, तो उसके बाद कागजी ज़र जो था वो मर्ज़ वजूद में आया, जिनको हुकूमत या हुकूमत का नुमाइंदा इदारा मरकज़ी बैंक जारी करता था। कागजी ज़र मुख्तलिफ मालियत के करेंसी नोटों पर मुश्तमिल होता है। इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में कागजी ज़र ही एशिया के लेन देन में इस्तेमाल होता है। कागजी ज़र में आला तबादला के तौर पर इस्तेमाल होने की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं, जो कि किसी अच्छे ज़र में मौजूद होने चाहिए। मसलन कागजी ज़र वज़न में हल्का और कदर मालियत में ज़्यादा होता है। इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप मुंतकिल कर सकते हैं। नोट जारी करने वाले इदारे का ख़ास किस्म की तबायती तरीक़ाकार के तहत जाली नोटों का इजरा रोका जा सकता है। कागजी नोट हुकूमत के वाज़े करदा तरीक़ाकार के तहत एक ख़ास मिक़दार में छप सकते हैं, इसलिए इनकी कामयाबी और कदर मालियत को मुअस्सर बनाकर कबूलियत आमा का वस भी यकीनी बनाया जा सकता है। ये था जी कागजी ज़र। एतबारी ज़र है जी क्रेडिट मनी। एतबारी ज़र एक ऐसी कानूनी तहरीर है जिसका दस्तखत करनदा इस तहरीर के हामिल हाजा को दर्ज शुदा रकम अदा करने का पाबंद होता है। एतबारी ज़र भरोसे या एतबार की बुनियाद पर मईशत में गर्दिश करता है। तजारती बैंकों की जारी करदा ड्राफ्ट, चेक, पे ऑर्डर, फंडियाँ, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह एतबारी ज़र कहलाते हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में मिकदार ज़र का एक नुमायाँ हिस्सा एतबारी ज़र पर मुश्तमिल है, इसलिए मईशत के तमाम मुआशी तरक्कियाँ सरगर्मियाँ एतबारी ज़र की गर्दिश से वाबस्ता हैं। इस तरह कारोबारी इदागियों और वसूलियों में ज़र एतबार बतौर आला तबादला वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता रहा है। ज़र एतबार की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ न सिर्फ इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, बल्कि इसकी नई इक़साम वजूद में आ रही। लो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ ज़रूर आया होगा। नए लेक्चर में इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।